بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین، آج 6 محرم ہے، شب آنے والا 7۔ آج جناب علی اکبر کی شہادت کی مصائب ہر امام بارے میں پڑھتے ہیں، اور شب آنے والا، کیونکہ کشمیر میں شب کا یہاں دن میں دیکھو بہت لوگ اہل بیت کے خلاف بہانہ بتاتے ہیں، ہر سال میں یہ ہوتی جاتی ہے۔ یہ اچھا ہے، وہ بھی اپنے اوقات کو بتاتا ہم کس طرف ہے۔ ابھی ایک ملا شاید کشمیر کا، اس نے بتایا کہ مردہ پر ماتم کرنا، شہید پر نہیں۔ اس بیوقوف کو پتہ نہیں، اس نے اگر قرآن پڑھا تبھی اس کو پتہ چلے گا۔ جب پہلا شہید ہوا حضرت حمزہ، اس سے پوچھو در منصور جو بھی کتاب تھا، اس کتاب میں پیغمبر نے حکم دیا 3 دن حضرت حمزہ کے گھر میں ماتم کرو۔ اندھے ہو، آپ نے نہیں دیکھا، وہ کتاب کھولو۔ اور دوسری چیز، جب جنگ احد میں یہ ایک میسیج آیا، پیغمبر شہید ہوا، جب سب اصحاب بھاگ گیا، پورا مدینہ باہر آیا، ماتم پیٹا، سینہ چاک ماتم کرتے کرتے کہ محمد شہید ہوا، محمد تو زندہ ہے۔ کیوں ماتم کیا اس؟ یہاں تک فاطمہ زہرا بھی اپنے حجرے میں باہر آئی، یہ کتابوں میں ہے۔ جب کتاب پڑھتے نہیں، شہید پر ماتم کرنا عبادت ہے۔ جیسے حضرت یعقوب، سورہ یوسف کھولو، یوسف، اس کو پتہ ہے یوسف زندہ، تب بھی 40 سال اس نے رویا، ماتم کیا، ایک ہاتھ سر پر، ایک ہاتھ ران پر مارتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ خوشی ہے، ماتم، جبکہ زندہ ہے حضرت یوسف۔ یہ اصل میں عداوت اور حسد ہے اہل بیت کے ساتھ۔ تبھی تو یہاں الٹا ہے۔ آج پورے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان، وہی لوگ ہیں جو مسلمان کی ہولی بنایا ہے تو کافر۔ حسین کے سامنے آیا، حسین کے سامنے سمجھو محمد کے سامنے، محمد کے سامنے جب خدا کے سامنے، یہی وہی مکار لوگ ہیں۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کیونکہ سورہ جب خدا نے کہا، سورہ آئی مودت اہل بیت کی شان میں، ان کے ساتھ مودت کرو، محبت وہی کرتا ہے جو عشق رکھتا ہے۔ جس کی گھر میں ماتم، اگر کوئی خوشی ہوتا ہے وہی پریوار خوشی منائے گا۔ اگر ان کے گھر میں ماتم ہے وہی ماتم، پڑوسی نہیں۔ یہی ہماری دلیل ہے۔ جس کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ عشق ہے وہی ماتم کرے گا، جس کو نہیں وہ بہانہ بھی، ہیلا بن، یہ بات ہے، وہ یہ بدعت ہے، وہ خود بدتی ہے۔ ہم اس سے کاروان بھی چل رہا، کتا بھی بھونکتا ہے، کاروان بھی چلتا رہے، اس سے گھبرانا نہیں۔ یہ لوگ، ان لوگوں نے 1400 سال پہلے مولا علی سے کافر کہا، نعوذ باللہ، ابو طالب، حسین تک کہا کافر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چلتے رہو۔ آج اس کا شہادت ہے جو ہو بہو خلقن، یعنی شکل، سیرت، صورت جناب محمد رسول اللہ، جس کا نام ہے علی اکبر، حسین علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا، جس کو کہتے شبیہ پیغمبر۔ جس کو بھی کسی کو شوق آتا عرب میں محمد رسول اللہ کا دیدار، وہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہا۔ جب یہ اجازت اس نے مانگا، اس وقت جناب حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنی چہرہ انور کیا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں اس وقت میدان وہ جا رہا تھا جو ہو بہو آپ کی نبی محمد رسول اللہ کے۔ دیکھو، جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو خواب بتایا، اس نے کہا، بابا آپ خواب برابر کرو، میں صابروں میں ہے۔ تو اس نے منی کی طرف لیا، ایک اس کو کہتے ہیں گبا یا کچھ لٹایا کہ اس کو زخم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم نے پٹی باندھی، جب ذبح کیا، اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہوا۔ شاید ابراہیم کو پتہ میں اپنی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ آپ قرآن کی آیت آئی، اے میرے نبی، آپ نے اپنی خواب سچ کر دکھایا، مگر یہ قربانی ذبح عظیم میں تبدیل کیا۔ 3 دن کے بعد جب حضرت حاجر نے وہ چھری کا نشان دیکھا، اس کو برداشت نہیں ہوا، اس نے کہا اگر ڈوب نہیں آئیں گی میرا بیٹا ذبح۔ 3 دن کے بعد وہ اس دنیا سے چلے۔ سلام ہو ان کربلا کے ماؤں پر، جس نے شب عاشوراء اپنی بیٹوں کو سجایا، زلفوں سے اچھا لباس پہنا، کل رسول اللہ کے دین پر نشاور کرنا، قربانی دے۔ یہ علی اکبر جناب، یہ اس کی ہم ماتم کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی ملا کچھ بھی کرنا، گھبرانا نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔
کہ جب علی اکبر نکل گیا گھوڑے رہوار میں، جب بہت دور چلا اس نے آواز دے کر پیچھے پیچھے حسین دوڑ رہا ہے۔ علی اکبر نے عرض کیا بابا آپ کیوں دوڑ رہا ہے؟ تو حسین نے فرمایا کاش اگر آپ صاحب اولاد آپ بھی یہی کریں گے۔ دیکھو ایک چیز میں کہوں گا، ہم لوگ ماتم سب کرتے ہیں مگر اطاعت والدین واجب ہے۔ یعنی علی اکبر نے دکھایا کہ حسین کے کہنے پر یعنی باپ کے نشاور کیا۔ سورہ بقر میں یہی ہے، اس کو سورہ گائے کہتی ہے، اس میں کیا ہے، اس کو یہی ماں باپ کی ایک دلیل ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تب آپ کی ماتم صحیح جب ماں باپ کی اطاعت میں آ جائیں گے، چاہے اسماعیل ہے چاہے علی اکبر ہے، جب ماں باپ کی اطاعت میں آئیں گے تبھی تو خدا کی اطاعت کا۔ اگر ماں باپ کی الٹا ہو جائے گا آپ کا ماتم، آپ کا سب کچھ بے معنی بے مقصد، اس کا خیال کرنا۔ کبھی باپ اظہار نہیں کرتا ہے محبت، ماں اظہار کرتے ہیں، بیٹا سمجھتا ہے بیوقوف شاید باپ محبت نہیں کرتی ہے اس سے زیادہ کر، مگر یہ اظہار نہیں کرتا۔ اظہار حسین نے اس وقت کیا جب علی اکبر میدان کی طرف آیا۔ اب جب جتنا جنگ کیا علی اکبر نے، بہت پہلوان ویسے جانب کیا، ایک وقت حسین کا رنگ زرد ہو گیا۔ لیلا نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایک بڑا پہلوان میرے علی اکبر کے سامنے آیا، وہ علی اکبر بھی کم نہیں مگر 3 دن بھوکا اور پیاسا ہے، تو آپ دعا کرو۔ لیلا نے سجدے میں دعا کی، اے پالنے والے جس طریقے سے یوسف کو یعقوب کو ملایا یا اسماعیل کو ہاجر، اسی طریقے سے علی اکبر بھی اسی چشم زدن علی اکبر جہاد سے واپس آیا اور اس نے پانی کا طلب کیا۔ حسین نے کہا اپنی منہ کھولو، اپنی دہان کھولو۔ حسین نے اپنی زبان اس کی منہ میں ڈالا، واپس نکالا، عرض کیا بابا آپ کی دہان بہت خشک ہے۔ پھر پیغمبر نے حسین نے جملہ فرمایا، جاؤ آپ کا حوض کوثر میراب آپ کو سیراب کرے گا۔ یہ علی اکبر جب شہید ہوا، قیامت ہوا، امام حسین کس طریقے سے اس کے سرانے پر آیا، جب وہ نیزہ نکالا اس کی سینے مبارک میں وہ پھل کے ساتھ، اس وقت امام حسین نے اس کی گردن میں اپنی بازو ڈالا، اٹھانے کی کچھ قدم چلا، علی اکبر نے دم توڑا، پھر خیمہ کی طرف آوے، بچو آؤ علی اکبر کی لاشا اٹھاؤ۔ کس طریقے سے علی اکبر حسین نے مرثیہ پڑھا، جو ہم خاک اپنی منہ پر لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت امام حسین نے کربلا کی خاک اٹھایا، اپنے سر پر ڈالا اور کہا ہے وہ پانی، اے علی اکبر آپ پیاسے اور بھوکے اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہی حال دیکھ کر امام حسین نے چوتھے امام سے کہا جب لوٹ کر واپس جانا مدینہ ہماری شیعہ کو سلام کہنا۔ کس طریقے سے اس بے بس اس وقت علی اصغر علی اکبر کی قربانی مانگا۔ دوستوں ماتم کرتے رہو، جو بھی کچھ بولے گا بولنے دے دو، وسیع نہ آپس میں اتحاد کرو، کیونکہ نزدیک ہے وہ دن بھی انشاءاللہ جب ہمارا امام زمان ظہور ہو جائے گا، یہ ظالم یہ وحبیت سب کچھ ختم ہو جائے گا، دین اسلام روشن ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔